بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 22 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے بڑی تفصیل سے یہ والی بات سمجھی تھی کہ فرشتوں کا یہ جو سوال تھا، اللہ تعالیٰ نے جو مشورہ کیا تھا فرشتوں سے، اس کا مقصد کیا تھا، اور دوسرا ہم نے یہاں پر یہ بھی سمجھا تھا کہ فرشتوں کا مقصد کوئی اللہ تعالیٰ کے فعل کے اوپر اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کی حکمت معلوم کرنا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اجمالی جواب دیا تھا وہ بھی گزشتہ سبق کے اندر آ چکا تھا۔ آج کے سبق کے اندر آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ کچھ تفصیلی علم فرشتوں کو معلوم کروانے کے لیے ایک خاص واقعے کا اظہار کیا گیا، اور وہ خاص واقعہ یہ تھا کہ تمام کائنات کے جو عالم ہیں، ان کے نام، ان کے خواص، ان کے آثار، جن کے علم کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں ودیعت کی تھی، فرشتوں کی فطرت و جبلت اس کے مناسب نہیں تھی۔ یہ سارے کے سارے جو نام تھے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے اور بتائے گئے۔ مثال کے طور پہ دنیا کی نفع پہنچانے والی چیزیں، نقصان دہ چیزیں، ان کے خواص، ان کے اثرات، ہر جاندار اور ہر قوم کی مزاج، ان کی طبیعت، ان کے آثار، ان چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے جو فرشتوں کی طبیعت تھی یہ متحمل نہیں تھی۔ فرشتوں کو اس چیز کا ادراک نہیں ہو سکتا تھا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، مختلف جو چیزیں ہیں ان کے نام کیا ہیں، سانپ اور بچھو کا زہر کس طریقے سے اثر انداز کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو زمینی مخلوقات کے جو نام تھے، ان کے خواص، ان کے آثار وغیرہ کی جو دریافت تھی، یہ فرشتوں کی مزاج اور طبیعت سے بالکل الگ اور علیحدہ چیز تھی۔ یہ جو علم تھا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام کو ہی سکھایا جا سکتا تھا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہی یہ والا علم سکھایا گیا۔ پھر یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو قرآن مجید کی کسی آیت سے نہ تو صراحتاً اور نہ تو اشارتاً یہ والی بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم فرشتوں سے الگ تنہائی کے اندر دی گئی ہو۔ اس لیے ممکن ہے کہ ہم یہ والی بات کہیں کہ یہ جو تعلیم تھی، تعلیم تو بالکل عام ہی تھی، یعنی فرشتوں کو بھی یہی والی تعلیم دی گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہی والی تعلیم دی گئی تھی، لیکن اس تعلیم سے جو فائدہ اٹھانا تھا یہ صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام تو یہ والی تعلیم سیکھ گئے، فرشتوں کی طبیعت میں یہ والی چیز نہیں تھی، لہذا وہ نہیں سیکھ سکے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ یہاں پہ غور کریں گے تو یہ جو تعلیم سکھانے کی نسبت تھی، اس تعلیم سکھانے کی نسبت کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف منسوب کیا، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ فرشتوں سے ہٹ کر کوئی تعلیم دی گئی تھی، بلکہ تعلیم عام تھی، لیکن چونکہ صرف اس سے فائدہ حضرت آدم علیہ السلام ہی اٹھا سکے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہی اس تعلیم کو سیکھ سکے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو تعلیم سکھانے کی نسبت کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام ہی کی طرف کی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زمینی مخلوقات، ان کے نام، ان کے خواص، ان کے آثار وغیرہ کا جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا یہ فرشتوں کے بس میں نہیں تھا۔ پھر ان مخلوقات کے نام وغیرہ کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو کہ ہم سے زیادہ افضل اور ہم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوگی، یا پھر اگر تمہارا یہ والا خیال ہے کہ زمین میں جو اللہ تعالیٰ کا نائب بننے کی صلاحیت فرشتوں میں زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ حضرت انسان کو زمین میں اللہ تعالیٰ کا نائب بنایا جائے، تو تم ان چیزوں کے نام اور ان چیزوں کے خواص بتاؤ جن پر زمین کے خلیفہ کو حکومت کرنا ہے۔ تو یہاں پر ایک فائدہ اور بھی حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حاکم کے لیے یہ والی بات ضروری ہے کہ وہ اپنی جو رعایا ہے ان کے مزاج، ان کے طبیعت، ان کے خواص، ان کے آثار سے مکمل طور پر واقف ہو، کیونکہ جب تک حاکم ان چیزوں سے واقف نہیں ہوگا تو عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی وہ نہیں کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے ایک حاکم ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ بھوک میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اب اگر اس کے پاس کوئی بندہ یہ آ کے کہے گا کہ جی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو نہیں ملا ہے کچھ، تو وہ اس کی فکر کا اور اس کے درد کا کس طریقے سے احساس کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہاں پر یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتلا دیا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نائب ہے وہ معصوم ہو، بلکہ یہ ہے کہ وہ زمین کی چیزوں سے اچھے طریقے سے واقف ہو، ان کے استعمال کے طریقوں کو، ان کے ثمرات کو وہ جانتا ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال کہ فرشتے اس خدمت کے لیے زیادہ مناسب ہیں تو تم ان چیزوں کے نام اور ان کے خاصیات یہ بتاؤ۔ تو چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں میں، جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ فرشتوں کا جو سوال تھا وہ کسی اکڑ کی وجہ سے، کسی غرور کی وجہ سے یا اپنا حق جتلانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ تو جیسے ایک نیاز مند خادم اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے کرتا ہے، تو فرشتوں نے تو صرف اس مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں،
ہم اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کریں۔ تو فرشتوں نے چونکہ اس غرض کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، تو جب فرشتے عاجز آ گئے، اللہ تعالیٰ نے جب ان سے سوال کیا کہ تم ان چیزوں کے نام اور خاصیات بتاؤ، تو وہ فوراً بول اٹھے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، آپ ہی کی ذات بڑی علم و حکمت والی ہے۔ تو خلاصہ یہ تھا کہ فرشتوں نے یہ والی بات کہہ کے جو ان کا سابقہ خیال تھا اس خیال سے رجوع کر لیا اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ ان سے زیادہ بھی علم والی اور ان سے زیادہ بھی افضل کوئی مخلوق موجود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اگر زمین میں اپنے نائب اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے چنتے ہیں تو پھر یہ بہت اچھی بات ہے اور ان کو چننا چاہیے۔ تو یہ یہاں پر یہ سارے اس سوال کا پس منظر تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک دو سوال اور پیدا ہوتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ایک سوال تو یہاں پر اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہ جو فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو انسان ہے یہ زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، یہ ان کو کیسے علم ہو گیا؟ کیا ان کو غیب کا علم حاصل تھا یا انہوں نے ویسے ہی اپنی طرف سے ایک تخمینہ اور ایک اندازہ لگایا تھا؟ دیکھیں، اس کا جو جواب محقق علماء دیتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کے حالات اور اس کے جو معاملات وغیرہ تھے وہ پہلے ہی بتا دیے تھے۔ چنانچہ بعض آثار کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے کا تذکرہ کیا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے اس خلیفہ کا حال دریافت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ والی باتیں بتا دی تھی کہ یہ ایسا انسان ہوگا جو زمین کے اندر بعض اوقات خون ریزی بھی کرے گا اور زمین کے اندر بعض اوقات فساد بھی کرے گا۔ تو فرشتوں کو پھر اس بات سے تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے کہ وہ فساد کرنے والا ہے، ناحق خون کرنے والا ہے، قتل کرنے والا ہے، تو پھر ایسے شخص کو یا ایسی مخلوق کو زمین میں نائب اور خلیفہ بنانا یہ کس حکمت پر مبنی ہے؟ اس کا ایک جواب تو خود ہی یہاں پر اجمالاً طور پر آ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں ایسی بات جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس بات کو تم نیابت و خلافت کے منافی سمجھ رہے ہو، در حقیقت یہی اس کے اہل ہونے کا بڑا سبب ہے، کیونکہ جو زمین میں اللہ تعالیٰ کا نائب بنے گا، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنے گا، اس کی ضرورت ہی اس لیے ہے کہ زمین کے اندر جو فساد ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ اگر زمین میں فساد ہی نہیں ہے، زمین میں امن و امان ہے، سکون ہے، راحت ہے، تو پھر تو وہاں پر کسی حاکم کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو معصوم ہو، جس سے غلطی کا صدور بالکل نہ ہو ہی نہ سکتا ہو، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی منشا میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جس میں شیاطین پیدا کر دیے جائے جن میں کسی قسم کی نیکی اور خیر کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک ایسی مخلوق کا پیدا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا منشا اور ارادے میں شامل تھا جس میں خیر و شر، نیکی اور بدی اور اس قسم کے دونوں جذبات پائے جائیں۔ جو جذبات اگر شر کے جذبات ہیں تو اس کے مقابلے میں خیر کے جذبات بھی ہوں جو کہ شر کے جذبات کو مغلوب کر کے خیر میں آگے بڑھائیں۔ اسی طریقے سے جو خیر کے جذبات ہیں بعض اوقات وہ بھی مغلوب ہو سکتے ہوں کہ شر اس کے اوپر غالب آ سکتا ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس چیز کو چاہتی تھی کہ ایک ایسی مخلوق بھی ہونی چاہیے جس میں دونوں طرح کے جذبات ہوں اور پھر ان دونوں کے اندر اس قسم کی کشمکش چلتی رہے، اور جو پھر اس کشمکش میں رحمان کے راستے پر آگے بڑھنے میں غالب آ جائے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام و اکرام کا معاملہ کیا جائے۔ اب یہ جو آیت ہے ان کے تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں، مسئلہ تو میں نے سارا آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، مطلب یہ کہ اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو قالو، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا آپ نائب بناتے ہیں زمین میں من، ایسی مخلوق کو جو زمین میں فساد مچائے گی اور زمین میں خون بہائے گی، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم تو آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں یا آپ کو ہر قسم کی برائی سے پاک قرار دیتے ہیں۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کو تمہیں علم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، مطلب اس دعوے کے اندر اگر تم سچے ہو کہ زمین میں ہمیں نائب بنانا چاہیے، آدم علیہ السلام کو نائب اور خلیفہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کہا سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس تو علم نہیں ہے ان چیزوں کا، ہمارے پاس تو صرف انہی چیزوں کا علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، آپ ہی کی ذات علم و حکمت والی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم ان کو ان ناموں کی خبر دو۔ جب آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان ناموں کی خبر دے دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ والی بات کہی نہیں تھی کہ میں آسمان اور زمین کے غیب کی باتوں کو جانتا ہوں، اور میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور جن کو تم چھپاتے ہو۔